کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ قرآن نے یہ بتایا تھا، دو چار آیات یہ پہلے سے گزر چکی ہوئی ہیں، ہم تو آخری پارے میں پہنچ چکے ہوئے ہیں نا۔ وہاں کے طعام کے متعلق تھا طعامًا ذا غصۃ 73/13، وہ کھانا کہ جو حلق میں اٹک جائے، نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے۔ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کیفیت ہے نا اس قسم کی روٹی کہ جو نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے، اور اس کے اوپر اس سے کہا جائے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، کھا اب اسے، تو بہت بڑا صاحب اقتدار بنا پھرتا تھا، بڑا معزز تھا معاشرے کے اندر، صاحب عزت اپنے آپ کو کہتا تھا، صاحب قوت اور اقتدار بھی کہتا تھا، تو یہ تیری کیفیت تھی، اور یہ رزق جو تم نے حرام طریقے سے کمایا ہوا تھا اب کھاؤ، یہ تمہارے گلے میں اٹک جائے گا، نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا۔ اس قسم کی یہ کمائی والے جو ہے، نظر آتا ہے بظاہر کے صاحب بڑے آزائش میں ہے، رزق کی کشائش ہے، بڑی دولت ہے، یہ سب کچھ، ان کے قلب کے اندر کوئی جھانک کے دیکھے، اور قلب میں کیا یہ کیفیت ان کے چہرے سے بھی نمودار ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے یہ بڑے بڑے نظر آ جاتے ہیں آپ کو، خلاف قانون حرام کی کمائی سے جمع کیا ہوا جو ہے، اتنا کچھ دولت کے تو انبار نظر آتے ہیں، وہ حقیقت میں جہنم کے انگار ہوتے ہیں جن میں وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی زندگی بھی اندر سے پوچھ کے دیکھیے، بھوکے کو تو صرف وہ روٹی نہیں ملتی، یہ ایک طبیعی سی چیز ہے جو جس کی تکلیف ہے اسے، وہ سب کچھ ہوتے سوتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک سمگلر آپ دیکھیے، میں آج کی اصطلاح میں یہ بات کرتا ہوں، ورنہ یہی بات نہیں ہے کہ یہ سمگلنگ اور یہ بلیک مارکیٹ یہی حرام کے ذریعے ہیں۔ آج تو ساری فضا جو ہے وہ حرام سے بھری ہوئی ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے صاحب، لیکن اس کے ذریعے سے جو رزق حاصل ہوتا ہے، جو روٹی حاصل ہوتی ہے، اس روٹی کے متعلق پوچھئے نا کہ وہ کس کس طرح سے ان کو چھپانا پڑتا ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اس دولت کو لیے ہوئے۔ ہر طرف سے قرآن کے الفاظ میں کہ موت آتی دکھائی دیتی ہے پر موت آتی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ میں کہ وہاں نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت ہوتی ہے، دولت کے انبار موجود ہوتے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے عذاب اتنا مسلط ہوتا ہے ان کے اوپر، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ یہ غیر قرآنی معاشرے کے اندر یہ جتنے ذرائع رزق کے بھی آپ سمجھتے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیے، احساس تھوڑا سا بیدار ہو جائے، پھر دیکھیے کہ ایک ایک انگارہ ایک ایک رزق کا نظر آتا ہے ان کے سامنے جو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ تو انفرادی طور پہ بھی اس نے بتایا، اجتماعی طور پر تو ایک چیز ایسی آتی ہے قرآن کی سامنے، میں جب اس پہ غور کیا تو نظر آ گیا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر حقائق اس کے بے نقاب ہوں گے، بعض ایسے قرآن کی اصطلاحات ہیں کہ جن کا مفہوم ہمارے دور میں آ کر بے نقاب ہو کر سامنے آیا ہے، پہلے شاید سمجھ میں بھی نہ آ جاتا۔ قرآن کریم میں بڑی عجیب و غریب آئے 88/6 88/6-7 کہہ دیجیے۔ لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کہا کہ اس قوم کا رزق جو ہے ایک لفظ ہے، یہ ذریع کا جو کہا ہے،
آپ اس کی جامعیت پہ غور کیجئے اور پھر آج کے جو سیاسی حالات ہیں اقوام کے ان پر نگاہ ڈالیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے۔ سمندر کے کنارے پہ یہ نظر آیا کرتا ہے، سمندر کی سطح کے اوپر جھاڑ جھنکار بیکار چیزیں اس قسم کی وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اس سے جب وہ اس کی چھل آتی ہے خشکی کی طرف تو وہ اس کے ساتھ وہ چیزیں خشکی پہ چھوڑ جاتی ہیں، پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کراچی کے ساحل پہ بھی تو جب ہم تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں کم از کم چھوٹے چھوٹے کوئلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے تھے۔ وہاں یہ بھک منگوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی یہ بچے، یہ لڑکیاں، وہ وہاں ساحل کے اوپر ادھر ادھر سے پھرتے رہتے تھے، اور وہ ان چیزوں کے اندر سے جو کچھ وہ سمندر چھوڑ جاتا تھا اس میں سے یہ چیزیں اکٹھی کرتے تھے۔ اسی کے اندر ایک اس قسم کی وہ جھاڑی بھی ہوتی تھی کہ جس کو مویشی بھی نہیں کھاتے تھے، یہ بھی چیز ہوتی تھی عربوں کے ہاں۔ اب دو چیزیں یہ یاد رکھیے، سمندر کے بحر زخار نے اپنے طوفان سے، اپنی موج سے بہت سی چیزیں بیکار نکمی جو ان کے ہاں کسی کام نہیں آ سکتی وہ ساحل پہ پھینک دیتے تھے، اور یہ محتاج اور غریب بچے ان کو چنتے تھے، ان کی بیکار سمجھی ہوئی فاضلہ چیزیں سمندر کے چھال کی طرح جو پھینک دیں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات آگے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج اس دنیا کے اندر ایک قومیں ہیں ڈیولپڈ نیشن جن کو کہا جاتا ہے، نشو و نما یافتہ قومیں، سپریم پاورز بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ ان قوموں کی جنہیں غریب، مفلس، محتاج، ان ڈیولپڈ یہ کہا جاتا ہے، وہ انہیں ایڈز دیتے ہیں، اپنے ہاں کی بچی کھچی ہوئی زرعی جو ہے ان کے ہاں کی، ان کی سمندر کی موجیں پھینکتی ہیں، اور ہم ساحل کے اوپر ان میں سے چن چن کے رزق اپنے لیے لیتے ہیں۔ یہ جہنم ہے۔ اپنے ہاں کی بہترین چیزیں کبھی آپ کو نہیں دیتے، خواہ وہ اسلحہ ہو، خواہ وہ خوراک ہو، کچھ چیزیں جو ان کے ہاں فالتو ہوتی ہیں، بچی کھچی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو پھینکتے ہیں، ہم لپک کے ان کو چنتے ہیں۔ کیا بات ہے ایک لفظ زرعی کی، کیا کہہ گیا ہے قرآن۔ آج کے دور کی سیاست میں اس کے معنی بے نقاب ہو کے سامنے آتے ہیں کہ یہ چیز کیا کہہ گیا ہے۔ یہ قومیں جو جہنم کے اندر ہیں، جن کو اب تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، جن کو محتاج اور مفلس بنایا جاتا ہے، جو کچھ ان کی طرف پھینکا جاتا ہے، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ ذلت اور خواری محتاجی کی جو ہے وہ تو الگ رہی، طبعی طور پر بھی جو کچھ ملتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کا پھینکا ہوا رزق اس کو ہم چنتے ہیں، اور پھر اس رزق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نشو و نما دینا تو ایک طرف رہا، بھوک بھی پوری نہیں ہوتی اس سے مٹتی سا دیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ مالک کی حیثیت سے سپر پاور بن کر لیتے ہیں۔ یہ تو محتاجوں کی طرح وہ سمندر کے کنارے سے چن کے وہ جھاڑ پھوس جو ہے، اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ اس سے بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بھوک نہیں مٹتی، فربہی نہیں آتی۔ کیا کھا رہے ہیں ہم آج کل؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ جسے جو کچھ کہہ کے میں کھا رہا ہوں خالصتاً وہ وہی کچھ ہے۔ آٹا آٹا نہیں ہے، گھی، وہ گھی تو میں نے کہا نا کہ وہ نام ہی اس کا، وہ جو چند سال پہلے تک جس کو ابھی ڈالڈا کہا جاتا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص ڈالڈا لینے جاتا تھا تو وہ چھپا کے اپنا کٹورا لے کے جاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، یعنی اس کو بےزتی سمجھا جاتا تھا۔ ڈالڈا، گھی عام تھا اور ڈالڈا یہ تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے بعد وہ ڈالڈا نہیں، اب گھی نام اس کا ہو گیا، تو گھی جو تھا آپ کے ہاں وہ ناپید ہو گیا۔
دین کا پتہ ہی نہیں ہے، مذہب کوئی دین کہہ رہے ہیں۔